اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، جس طرح سے ہم خطبہ شعبانیہ جو روزوں سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس سے متعلق گفتگو کرتے چلے آئے ہیں، درمیان میں ہم نے ایام شہادت کے دوران کوشش اس بات کی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات کے زرعی نقوش کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس خطبے کی شرح سے صرف نظر کیا جائے۔ دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور خطبے کی اس عبارت کو کہ جہاں تک ہم نے پہنچایا تھا اس کے آگے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کرتے ہیں۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اور اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کرو۔ میں نے اس کے ذیل میں استغفار، توبہ اور دعا کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج یہ گفتگو اس وضاحت کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ دعا کے لیے پروردگار عالم نے بہت سے اوقات رکھے ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلا بارش اگر ہو رہی ہے، باران رحمت ہے، دعا کیجیے۔ اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، دعا کیجیے۔ کسی کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کیجیے، خداوند عالم آپ کو بھی بخشے گا۔ قبرستان میں جاتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کیجیے، خداوند عالم آپ کی گناہوں کو بھی بخشے گا۔ مختلف اور متعدد اوقات ہیں۔ یہاں اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے اوقات صلاۃ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دعا کرو فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں۔ نماز خود ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ہم سے طلب کی گئی ہے، اور یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی نماز ہمیں برائیوں سے نجات دیتی ہے، ہمیں فحشا سے نجات دیتی ہے، ہمیں برے کاموں سے نجات دیتی ہے، ہمیں جھوٹ سے نجات دیتی ہے، ہمیں کبر و غرور سے دور کرتی ہے، تکبر ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان واقعی معنی میں انسان ہوتا ہے۔ اور اسی نماز کے دوران پروردگار عالم کا یہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ
اپنے ہاتھوں کو بلند کرو خداوند عالم کی بارگاہ میں فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ یہ دعا کے لیے بہترین گھڑیاں ہیں، بہترین اوقات ہیں کہ جب دعا مانگی جائے، نماز کے دوران مانگی جانے والی دعا۔ خود نماز کا اصلی معنی جو ہے وہ دعا ہے، پوری نماز دعا ہے۔ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں تو سورہ حمد میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک آپ جو ہے حمد پروردگار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہترین دعا ہے، اس سے بہتر کوئی دعا تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھ یا سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آدھی سے زیادہ سورہ حمد دعا ہے۔ اسی طرح سے قنوت میں کثرت سے دعا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، روایتیں کثرت سے بتاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قنوت میں دعا کیا کرو۔ حتیٰ مستحبی نمازوں میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی زبان میں بھی قنوت میں دعا پڑھ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مستحبی نماز میں اپنی زبان میں بھی تم دعا کر سکتے ہو۔ لیکن واجبی نماز میں وہی دعائیں جو ماثور ہوئی ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو احادیث میں ہیں، مثال کے طور کے اوپر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بہترین دعا ہے تو جناب ابراہیم کے دہان اقدس سے نکلی اور قرآن نے اسے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ تو اب یہ نماز کے دوران دعا کرنے کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ وہ بہترین گھڑیاں ہیں، ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، خداوند عالم توجہ کی نظر کرتا ہے، لطف کی نظر کرتا ہے، رحمت کے ساتھ توجہ کرتا ہے، سطحی نظر نہیں ڈالتا، ینظرو نظر ڈالتا ہے، گہری نظر ڈالتا ہے، توجہ کے ساتھ نظر ڈالتا ہے اپنے بندوں کو کے اوپر، کس اعتبار سے؟ رحمت کے ذریعے، رحمت کے ساتھ نظر ڈالتا ہے۔ وہ خدا جو رحمت کے ساتھ نظر ڈالے گا وہ اپنے بندے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ اپنے بندے کے اوپر کتنا کرم کرے گا۔ یجیبہم اذا ناجوا، نہ صرف یہ کہ وہ توجہ کے ساتھ اپنے رحمت کے ساتھ اپنے بندے کے اوپر نظر ڈالتا ہے، بلکہ وہ جواب بھی دیتا ہے اگر وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے نجوہ کرتے ہیں، اس سے سرگوشی کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، اور جب اس کے بندے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں تو ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ ہم خدا کی آواز پر لبیک کہیں یہ ایک مفہوم ہے، خدا ہماری آواز کے اوپر لبیک کہے یہ کس قدر اعلیٰ مفہوم ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند عالم لبیک کہتا ہے۔ جناب موسیٰ کوہ طور کے اوپر گئے اور آپ نے فرمایا اے عبادت کرنے والوں کے پروردگار، آواز آئی لبیک۔ اے رکوع کرنے والوں کے خدا، آواز آئی لبیک۔ اے سجدہ کرنے والوں کے خدا، آواز آئی لبیک۔ ایسے ہی کہتے کہتے فرمایا کہ اے گناہگاروں کے خدا، آپ 3 مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک لبیک۔ جناب موسیٰ کو حیرت ہوئی، پالنے والے جو تیرے عبادت گزار ہیں، تیرا سجدہ کرنے والے ہیں، کار خیر کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے خطاب کیا تو نے ایک ہی مرتبہ لبیک کہا، لیکن جب یہ کہا کہ گناہگاروں کے خدا
تو نے 3 مرتبہ لبیک کیوں کہا؟ آواز آئی موسیٰ، یہ جو عبادت کرنے والے ہیں، یہ جو سجدے کرنے والے ہیں، یہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ اپنی عبادتوں کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، میں ان کو لبیک تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میری طرف آنے کے لیے اپنی ان اعمال اور اپنی ان عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن گناہگاروں کا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے میرے، گناہگاروں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، لہذا میں نے 3 مرتبہ ان سے ان کے لیے کہا لبیک لبیک لبیک، یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا گنہگار بندہ میری طرف رجوع کرے تو میں اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، عبادت کرنے والوں سے کہیں زیادہ اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اور اس کی آواز کو قبول کرنے کے لیے اور اسے لبیک کہنے کے لیے، اسے پکارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ کیسا رحیم و کریم ہے پروردگار، کیسا لطف کرنے والا ہے پروردگار کہ وہ اپنے گنہگار بندوں سے یہ توقع رکھتا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں راتوں میں پروردگار عالم 3 مرتبہ خود فرشتوں کے ذریعے نہیں، خود یہ پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کوئی ہے جو اپنی حاجت رکھتا ہو تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی ہے جو کوئی دعا مانگنا چاہتا ہو کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو احتیاج مند ہے اور میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے پورا کروں۔ 3 مرتبہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے کہ پکارو مجھے۔ ان شبوں میں جو ماہ مبارک کی راتیں ہیں، عجیب و غریب منزل ہے، وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور انہیں ان کی آوازوں کے اوپر لبیک کہتا ہے جب اس کے بندے اسے پکارتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب اسے بلاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار عالم، کتنا رحیم ہے پروردگار عالم۔ اگر ہم ان نقطوں کی طرف توجہ دیں اور دھیان دیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس خدا کے بندے ہیں، کس رحمان الرحیم کے بندے ہیں، کس غفور الرحیم کے بندے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرنے کے لیے ہر آن اور ہر لمحہ تیار رہتا ہے۔ یا ایھا الناس، آگے خطبے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ، اے لوگو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی اسیر ہیں، تمہارے اعمال یعنی تمہارے برے اعمال کی اسیر ہیں، جو تم نے لاپرواہیوں میں انجام دیے ہیں، جو تم نے غلطیاں کی ہیں، کسی سے لڑے ہو، کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، کسی کو جھڑکا ہو، کسی کو گالیاں دی ہوں، یہ سارے اعمال ہیں تمہارے، اور یہ تمہارے ارد گرد رسی کی مانند تمہیں جکڑنا شروع کرتے ہیں، جکڑتے جاتے ہیں۔ چوری کی ہے، خطا کی ہے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، تہمت لگائی ہے، غیبت کی ہے، یہ سب جکڑن ہے تمہارے وجود کی، تمہاری جانیں ان رسیوں میں جکڑی چلی جا رہی ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ یعنی خود ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کی بنیاد کے اوپر قیدی بنتے چلے جاتے ہیں، قیدی بنتے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب چیز ہے کہ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کوئی چارج لگا رہا ہے ہمارے اوپر، چارج نہیں لگا رہا ہے، بلکہ جو ہم کر رہے ہیں
ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو قید کر رہے ہیں، خدا اس میں دخیل نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو قید کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو اسیر کر رہے ہیں۔ ادھر جھوٹ بولے، ایک اسیری، ایک رسی جکڑ گئی ہماری جان اور ہمارے وجود کے ارد گرد۔ ادھر غیبت کی، ادھر ایک رسی اور جکڑ گئی۔ ادھر تہمت لگائی، ادھر ایک رسی اور جکڑ، ادھر مال غصب کیا، ادھر ایک رسی اور جکڑ گئی۔ ہم اس طرح سے خود اپنے آپ کو جکڑتے جاتے ہیں۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم۔ اب کیا چاہ رہا ہے؟ کون سی راہ ہے کہ یہ رسیاں جو ہیں ہمارے وجود سے جدا ہو جائیں اور یہ اسیری، اس سے ہمیں نجات مل جائے؟ کون سا راستہ ہے؟ ارشاد ہوا فَفُكُّوهَا بِإِسْتِغْفَارِكُمْ، ان سے نجات حاصل کرو اپنے استغفار کے ذریعے، اپنے استغفارات کے ذریعے۔ جس قدر استغفار کرو گے، جس قدر خدا کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو گے، پروردگار عالم تمہاری اس قید سے تمہیں نجات عطا کرتا جائے گا۔ یہ رسیاں ٹوٹتی جائیں گی، گرتی جائیں گی، اور تم آزاد ہوتے چلے جاؤ گے۔ میں نے گویا ایک موقع کے اوپر یہ آپ کی خدمت میں غالباً 3-4 روز پہلے یہ عرض کیا ہے کہ وہ انسان کے جو گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ کا مذاق نہ اڑائیے، ورنہ اور اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ توبہ کیجئے تو ایسی توبہ کیجئے کہ اس کے اندر یہ عزم اور یہ ارادہ ہو کہ اب اس کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے۔ کوشش کیجئے، اکٹھا گناہ دور نہیں ہو پاتا۔ مثلا 100% گناہ ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم اچانک 100% سے 0 کے اوپر آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا کریں؟ رفتہ رفتہ ہی صحیح اپنے ارادے کو محکم کرتے جائیں۔ 90%، 80%، 70%، 50%، 40%، 20%، کم سے کم کرتے جائیں گناہوں کو۔ سمجھ لیا کہ یہ گناہ ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں کہ یہ نہیں کریں گے، اب یہ نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ کے بعد دیگرے یہ رسیاں ہمارے وجود سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم گنہگار ہیں، اور جب گنہگار ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو قیدی بناتے جاتے ہیں۔ آپ دعائے کمیل میں جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کی، وہ دعائے کمیل میں شروع ہی میں یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پالنے والے ان گناہوں کو بخش دے جو پردے عصمت کو چاک کرتے، یعنی ہماری پاکیزگی کے پردے کو چاک کرتے ہیں۔ ہم کو پروردگار عالم نے صحیح سالم پاکیزہ بنایا ہے۔ ہماری حرمت کا پردہ چاک ہوتا ہے جب ہم گناہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری عزت کا، ہمارے وقار کا پردہ چاک ہوتا ہے جب ہم گناہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، وہ گناہ جو ہمارے وقار کو، ہماری آبرو کے پردے کو چاک کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، ایسے گناہوں کو بخش دے میرے معبود جو نحوست لے آتے ہیں، نکبت لے آتے ہیں، بدبختی لے آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب گناہ ہم کر رہے ہیں، سبب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری عزت و حرمت کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ خداوند عالم اتنا ستار العیوب ہے کہ ہمارے کتنے گناہوں کو اس نے چھپا کے رکھا ہے، بہت سے گناہوں کو اس نے چھپا کے رکھا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو یقین کیجئے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ معبود ستار العیوب ہے، گناہوں کو ہمارے چھپا کے رکھتا ہے
لیکن اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن وہ چادر جو اس نے ڈال رکھی ہے اس میں شگاف پڑنا شروع ہو جائے گی، وہ چادر پارا پارا ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ استغفار بہترین ذریعہ ہے ان گناہوں سے نجات حاصل کرنے۔ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، ایسے گناہ جو بدبختی لاتے ہیں، استغفار کرو، جس قدر استغفار کرو گے تمہاری نقمت اور تمہاری بدبختی اور تمہاری نحوست تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ہم دعا بھی مانگتے ہیں، بہت سی دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روک دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روک دیتے ہیں، اوپر جانے نہیں پاتی دعائیں ہماری۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کا راستہ روک دیتے ہیں۔ پالنے والے ان گناہوں کو بخش دے، یہ استغفار ہے۔ ان گناہوں کو بخش دے کہ جو ہماری دعاؤں کا راستہ روک دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں یکے بعد دیگر مشکلات آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی بچہ مریض ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی مثلا چوری ہو گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا، کبھی مال لوٹ گیا، کبھی جائیداد کے اوپر پریشانی آئی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جو ہمارے سروں کے اوپر آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں کہ جو بلاؤں کو نازل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تب اگر بلاؤں سے نجات حاصل کرنا ہے، استغفار کیجیے، استغفار کیجیے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، ایسے گناہوں کو بخش دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ استغفار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ استغفار اس عظیم شے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، حتیٰ جسمانی بیماری سے بھی نجات ملتی ہے، روحانی بیماری کے علاوہ۔ حتیٰ بہت سی نکبتوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ سڑک ناپتے ناپتے جوتے گھس گئے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے، جاب نہیں مل رہی۔ کس نے کہا ہے کہ صرف سڑک ناپو؟ اپنی طرف سے کوشش کرو، لیکن استغفار کرو۔ جس قدر ممکن ہو سکے تم استغفار کرو۔ خداوند عالم نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً روزی دے گا، وہ یقیناً روزی دے گا، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تم استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ سورہ نوح کتنا بہترین سورہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ایک آیے کریمہ اس طرح کی بیان کی ہے۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہو کان غفارا، بلا شبہ وہ انتہائی بخشنے والا ہے۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ آسمان سے تمہارے لیے روزی نازل کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور تمہارے مال میں اضافہ کرنے والا ہے، تمہاری اولاد میں اضافہ کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم تنگ دست ہو گئے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے استغفار کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اولاد نہیں ہو پا رہے ہیں، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے استغفار کرو، یمددکم باموال وبنین فقلت استغفروا ربکم انه غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ انتہائی بخشنے والا ہے، اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو وہ بخش دے گا، تمہارے اوپر آسمان سے باران رحمت نازل کرے گا، اور بہت زیادہ باران رحمت نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا، اور تمہارے باغات کے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ہمارے اپنے باغات ہوں اپنی جگہ کے اوپر، نہ ہو تو یہ جو عالم میں باغات پھیلے ہوئے ہیں ان کے ثمرات بھی ہم تک پہنچتے ہیں، اور اگر خشک سالی ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی، استغفار کرو، تمہاری اولاد تمہیں نصیب ہوگی، استغفار کرو، تمہارے لیے باغات لہلہائیں گے، استغفار کرو، تمہارے لیے نہریں جاری ہوں گی، پانی کی کمی نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے، استغفار کرو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے احترام کو اور اللہ کے وقار کو خاطر میں نہیں لاتے؟ تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی بنیاد کے اوپر تمہاری جانیں اسیر ہو گئی ہیں، ان کو اسیری سے آزاد کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور طریقہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کرو، جس قدر کثرت سے استغفار کرو گے اسی قدر احساس ہوتا جائے گا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ گناہ ہمیں استغفار کو فراموش کرا دیتا ہے۔ استغفار یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاندان اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں ہنر بتا رہے ہیں، یہ طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اہل بیت جو خدا کے چہیتے بندے ہیں انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہماری فلاح اور ہماری نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ آزمائشیں ہماری نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آیا ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ کربلا والوں نے کوئی دعا نہ کی ہوگی؟ یقیناً دعا کی ہوگی، لیکن اس دعا کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام جس چیز کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تحفظ اسلام، تحفظ دین۔ ان کی جگہ اور ہے، ہماری جگہ اور ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اپنی جانوں سے متعلق جو ہے وہ فائدے ہم کو نصیب ہوں، وہ دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے ہماری جان عزیز حاضر ہے تیرے دین کے لیے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین زیر خنجر دعا کر رہے ہیں، اور جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پالنے والے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ میرے مالک میرے جد بزرگوار کی امت کی بخشش کا تقاضا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے،
وہاں تک پہنچایا ہے کہ تمام وہ اذیتیں جو تصور کی جا سکتی ہیں، تمام وہ اذیتیں، وہ مصیبتیں، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا کوئی معمولی مصیبت ہے؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا کوئی معمولی مصیبت ہے؟ قاسم کے پامال لاشے کو اٹھا کر لانا کوئی معمولی مصیبت ہے؟ علی اصغر کے پھول سے گلے سے تیر سے شعبہ نکالنا کوئی معمولی مصیبت ہے؟ لیکن یہ ساری مصیبتیں امام حسین علیہ السلام اپنے لیے برداشت کرتے ہیں اور دین کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اپنا گلا بھی کٹا دیتے ہیں۔ گلے کا کٹانا جو ہے وہ عروج و کمال ہے مصائب کا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آرزو اس سے بھی آگے ہے۔ پالنے والے میرا جسم میرا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، اب اس کے آگے بھی اگر کچھ ہے تو حسین اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیجئے، حسین اگر اس کے لیے تیار ہے تو 10 گھوڑوں کی نئے سرے سے نال بندی کی جا رہی ہے، اور یہ نال بندی اس لیے کی جا رہی ہے کہ فاطمہ کا لال جلتی ہوئی ریت کے اوپر اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور یہ لاشا پامال کیا جانے والا ہے۔ عمر سعد لعین کہتا ہے ابھی اپنی کمریں نہ کھولو، ابھی حسین کی لاش کی پامالی کرنی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ خبر فضا لے کے آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بی بی قیامت آ گئی۔ کہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ میں سربرہنہ کھڑی ہوں، خیمے جل گئے، میرا بھائی قتل کر ڈالا گیا۔ فضا نے آواز دی بی بی، ارے اس سے بڑی قیامت یہ ہے کہ آپ کے بھائی کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اور آگ میرے ساتھ آگے چلو۔ مقتل میں پہنچی جناب زینب اور فریاد کرنے لگی، اے لوگو، اے ظالمو، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ رسول عربی کا فرزند ہے۔ ابھی فریاد کر رہی تھی زینب کے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، حسین کی لاش پامال سم اسپا ہو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ